بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں پر میرا تعارف تو اکثر احباب جو ہے وہ جانتے ہوں گے مجھے، طلحہ رحمانی نام ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا جو ہے وہ میں میڈیا کوارڈینیٹر ہوں۔ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، جیسا کہ 2 دن سے آج دوسرا دن ہے، سوشل میڈیا پر ایک خبر وہ بہت ہی زیادہ گردش کر رہی تھی۔ اب وہ بہت زیادہ مزید وائرل ہو گئی، اور میں یہ کہوں کہ پاکستان کی جو ہے عظیم ایک دینی درسگاہ جامعہ عربیہ احسن العلوم، جس کے بانی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد زرولی خان رحمہ اللہ تھے، اور اب اس وقت جو ہے اس ادارے کے جو محتمم ہیں ان کے فرزند ہمارے برادر مولانا انور شاہ سلمہ اللہ ہیں، وہ بھی اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ کل جب سے یہ سلسلہ چلا اور یہ جب سب کچھ سامنے آئی تو ہم نے اسی وقت فوراً جو ہے ادارے سے ہم نے رابطہ کیا، جو ادارے کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی بات ہوئی اور مولانا انور شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی۔ تو یہ جان کر ہمیں بڑی حیرت بھی ہوئی اور بڑا عجیب وہ بھی لگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ان کے علم میں نہیں تھیں، اور پھر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے لیے کچھ بڑی تکلیف کا۔ اور جب میں ہماری میں بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے جو ہے نا سینکڑوں اور ہزاروں علماء، اور ان میں بھی ایک بے چینی پھیل گئی اور یہ سارا کچھ ہوا، جس میں جو تکلیف دہ بات تھی، ایک تو جہاں یہ ہے کہ مولانا جو ہے انور شاہ صاحب کی بات کو، اور جو ایک طلبہ میں جو ایک استاد جس انداز میں بات کرتا ہے، اگر میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے ہزاروں مدرس نہیں، ہمارے وفاق المدارس العربیہ کے ریکارڈ کے مطابق 2 لاکھ سے زائد علماء مدارس میں اس وقت تعلیم دے رہے ہیں۔ تو وہ یہ سوچیں کہ طلبہ میں بیٹھ کر ایک استاذ کس طرح کے انداز میں بات کرتا ہے۔ یہاں پر 2-3 غلطیاں ہوئیں۔ ایک تو یہ ہوئی کہ وہ جناب جو ان کا ایک نظام ادارے کا کہ حضرت شیخ کے زمانے سے تھا کہ وہ یہ پروگرام چلتا تھا، لائیو چلتا تھا، تو وہ چلا گیا اور اس کو جو ہے وہ ایک الگ انداز میں اس کو وہ کر دیا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر انہوں نے کوئی بات جو ہے بھائی انور شاہ نے کوئی بات کی ہے، کوئی غلط بات کی ہے تو اس کی میں وہ نہیں کر رہا، یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک غلط بات ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے۔ لیکن ایک یہ والی بات، پھر دوسری جو ایک اور جو تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو طالب علم جو میرے اس وقت دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ان کا نام ہے ضیاء الحق، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک ضیاء اللہ نام جو ہے نا ہمارے اس میں آ رہا تھا، کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کا نام ضیاء اللہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ضیاء الحق ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ وہ جناب جو ہے ان کو جو مطلب جو ڈنڈے مارے گئے یا کچھ وہ ہوا تو اس کی وجہ سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے، یہ ایمرجنسی میں اسپتال میں ہیں، اور بہت خوفناک قسم کی صورتحال ہے، اور ایک بڑا ظالمانہ اور ایک وہ جو ہے اس کا ایک وہ کیا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک تکلیف دہ چیزیں اور باتیں تھیں۔ تو جب یہاں انتظامیہ سے بات ہوئی تو اس کے بالکل ایک برخلاف بات ہمارے سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد جب ان سے رابطہ ہوا، اس برخوردار سے ہمارا جب رابطہ ہوا تو اس کی جب ہم نے باتیں سنی تو وہ بھی بالکل جو ہے وہ ابھی میں مطلب ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور اساتذہ ہیں، ٹھیک ہے سبقت لسانی ہو جاتی ہے، یا جس طرح ہمارے میڈیا والے کہتے ہیں نا ہیٹ آف دا مومنٹ، تو ہیٹ آف دا مومنٹ مجھے بھی آج غصہ آئے گا تو ہو سکتا ہے میرے بھی منہ سے کچھ جو ہے نا ایسی باتیں نکل جائیں جس کو آج جو ہمارے یہاں مہذب دنیا ہے، وہ نامی گرامی جو مہذب دنیا کہہ دیتا ہوں میں، بعض اس لیے کہ وہ نامی گرامی یوں کہ وہ بعض مطلب اس عنوان اور ٹاپک سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کا کبھی کوئی جو ہے نا کسی دینی ادارے سے تعلق نہیں ہے۔ اگر میں مان لیتا ہوں انور شاہ صاحب کی غلطی ہے اور یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی آڑ میں ایک ادارے کو، پھر ایک ادارے کو نہیں، پاکستان کے کئی بڑے بڑے اداروں کو جو اس وقت گالیاں دی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر، ایک وہ رویہ ہمارے سامنے افسوسناک آیا۔ پھر اور تو اور ہماری جو دینی شخصیات ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ سب انسان تھے،
میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارے اکابر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ شخصیات وہ جن سے ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ایک جذباتی اور ایک فطری ایک محبت ایک بہت زیادہ ہوتی ہے، جذباتی وابستگی، ان کے بارے میں کیا کیا کچھ جو ہے اس سوشل میڈیا پہ گند جو ہے اچھالا جا رہا ہے. مجھے خیر وہ غیروں سے تو کوئی وہ نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف افسوس تو ان سے ہے جو خود کبھی انہی اداروں کا حصہ رہے ہیں، اور انہی اداروں میں بیٹھ کر اگر آج ان کو دو لفظ آتے ہیں تو وہ انہی دینی اداروں کی برکت سے ان کو آتے ہیں. بہرحال میری بات بہت زیادہ ہو گئی، میں تو بس صرف اس معاملے کو وہ کرنا چاہ رہا تھا، اور اس حوالے سے ہماری جو ہے احسن العلوم کے جتنے بڑے حضرات ہیں، حضرات تشریف فرما بھی ہیں، اور ان سے بھی بات ہوئی، بھائی انور شاہ سے بھی بات ہوئی، اور ہمارے بھائی برخوردار جو ہے ضیاء الحق سے بھی بات ہوئی، اور بہت ساری چیزیں جب ہم نے ابھی تفصیلات سنی تو وہ سب جو ہے، تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی ہیں اپنا ضیاء الحق جو ہمارے برخوردار ہیں، یہ طالب علم ہیں، تو ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہ بھی اپنی بات کر دیں، اور پھر ہم انور شاہ بھائی جو ہے ان کی طرف آ جاتے ہیں. تو ضیاء الحق بھائی آپ فرمائیں. کل میرے پاس تو کی پیڈ والا موبائل ہے، میرے پاس تو ایسا وہ سوشل میڈیا کا وہ نہیں ہے. کل میرے دوست آگے کہہ رہے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور وہ ہے آپ کے بارے میں. میں نے بولا آپ دکھائے، لیکن اس میں جو ہے نا پیک ویڈیو تھی، وہ پیک آئی ڈی تھی، اس میں دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ ڈیلیٹ کر چکا تھا وہ ویڈیو. بعد میں جب میں نے سنا اور جو نا کمنٹس آ رہے تھے اور مختلف قسم کے کمنٹس آ رہے تھے، مطلب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ بھائی اتنے کمنٹس آ رہے، میرے استاد میرے کو کیا کہے گا کہ بھائی یہ آپ کی وجہ سے ہو چکا ہے. تو جتنی بھی باتیں ہو گئی اور جو نا جتنے بھی سوشل میڈیا پہ یہ بات چلی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ یہ رویہ ہو گیا، یہ رویہ ہو گیا، وہ بات کو اتنی خوبصورت اور مزین کر دیتا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا، میں خود رو رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں ابھی مطلب مجھے کچھ ہوا ہی نہیں اتنا جتنا جو ہے نا انہوں نے بنا کے جو ہے نا آگے پیش کیا ہوا تھا. مجھے یہ موقع نہیں مل رہا تھا ویڈیو بنانے کا، نہ میرے پاس اتنا ایسا موبائل وغیرہ تھا کہ میں ویڈیو بنا کے آگے بھیج دیتا کہ بھائی کچھ بھی نہیں، یہ خدا کا واسطہ ہے. ہم علماء کرام، ابھی میں 3 مہینے کے بعد میرے فراغت ہوتی، یہ 2 دن کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جاتا. سارے علماء کرام مجھ سے جو ہے نا نفرت کرتے کہ بھائی آپ تو وہی جو مدارس کے بارے میں انتشار پھیلا رہے تھے. حالانکہ میری غلطی نہیں ہوتی، سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے نا مجھے اتنا بدنام کر دیتا علماء کے سامنے کہ میں ان کے سامنے جو ہے نا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتا. تو شکر ہے، ایک تو وہاں پر جو ہے نا بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جو ایک وہ صحافی آئے تھے اسلام آباد سے، بات وہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا، میں نے بولا ایسا نہ ہو یہ موقع کوئی اور موقع نہ ملے، یہی تو موقع ہے، میں اس جو ہے نا ان کے سامنے یہ بات کروں گا کہ بھائی استاد جی میں کلاس آج جا رہا تھا، لیکن کسی وجہ سے والدہ کی وجہ سے میں جو ہے نا لیٹ ہو گیا تھا، میں نہیں گیا. دوستوں نے فون کیا تھا، انور شاہ صاحب کہہ رہے آ جائے، تو میں نے استاد جی کو بھی معاف کیا ہوا. استاد جی مطلب یہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ میں نے استاد جی کو معاف کیا ہوا ہے، کیسے استاد جو ہے نا، لیکن شاگرد اور استاد کا معاملہ آ سکتا ہے. بہت سارے علماء کرام، مفتی صاحب، مفتیان کرام، بہت بڑے بڑے مدارس سے مجھے کالیں آ رہی تھی کہ بھائی ماشاءاللہ بہت مثبت انداز میں جو ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ بھائی آپ استاد جی کے پاس چلے جائیں. میں بولا مجھے صرف موقع ملے میں ڈائریکٹ جاؤں گا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے ہمدرد ہوں گے میرے بارے میں جو ہے نا، مطلب ان کو دکھ ہو چکا ہوگا کہ بھائی جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا غلط ہوا ہے. ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے ساتھ جو ہے نا میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آپ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہو، لیکن جو ہے نا یہ میرے لیے مطلب میرے نقصان میں ہے سب کچھ. آپ لوگ جتنے بھی فون آ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، آپ سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں، میرے پاس کوئی بھی نہ آئے. خدا را جو ہے نا ہمارے درمیان جو ہے نا کوئی فساد وغیرہ نہ پھیل جائے اور ہمیں پریشانی نہ بن جائے. الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی معاملہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. جزاکم اللہ، ماشاء اللہ. میں جو ہے نا اپنا ضیاء الحق بھائی، آپ نے بات کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ یقیناً جب یہ باتیں کل جب میں نے سنی شاہ بھائی تو بہت ایک تو وہ ہوا، لیکن اس تکلیف کا جب سنا کہ اس کے کان کے پردے پھٹ گئے اور اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہی ایک بہت زیادہ آنکھ کے بارے میں کسی نے کہا کہ ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور ضائع ہونے کے قریب ہے وغیرہ وغیرہ.
میں صرف ضیاء الحق بھائی آپ سے بیٹا یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ والی بات ہے کہ یہ کل یہ واقعہ کل آپ کہہ رہے ہو نا جی جی، لیکن یہ والی بات تو آپ بتائیں گے نا کہ یہ کب ہوئی ہے؟ کل تو نہیں ہوا، مطلب یہ بات نکلی کل آئی، یہ جمعرات کی بات، جمعرات کے دن۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اب اس کی بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ آج مطلب بدھ کا دن ہے، کل جمعرات کو ایک ہفتہ، مطلب آج ایک ہفتہ پورا ہو گیا ہے، ایک ہفتے کے بعد اور 6 دن کے بعد جو ہے وہ بات جناب کل وہ ہوئی، تو وہ جناب جو ہے نا خدا نہ خواستہ اگر اس کو کہیں کوئی ایسی تکلیف کچھ ہوئی ہوتی تو وہ جو ہے نا مطلب اب اتنے دن گزرنے کے بعد تو کوئی زیادہ نقصان ہو جاتا۔ ایک تو یہ بڑی کلیئر بات ہو گئی کہ آپ کے بھی علم میں کل یہ بات آئی، جی میرے آپ کو بھی، ہاں اب دیکھیں یہ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا دوسری میں صرف آپ سے یہاں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی ایک ویڈیو جو فیس بک پہ آپ کسی ہوٹل پہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندے نے وہ کیا اور آپ نے کہا کہ کسی صحافی نے آپ سے یہ بات پوچھی ہے، تو وہ صحافی کا نام یا کوئی چینل یا اگر وہ سوشل میڈیا کوئی ایکٹیوسٹ ہے تو اس کا کوئی نام بتایا اس نے آپ کو کچھ؟ یہ وہ کچھ بھی نہیں بتایا، صرف پوچھا آپ تو موبائل استعمال کر رہے ہیں، بس یہ موبائل ہے بھائی، اور کچھ تو نہیں کر رہا۔ عجیب۔ اب دیکھیں جس آدمی نے اس سے بات کی اس کا نام بھی اس کو نہیں معلوم، اور جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بڑے ہمدرد بن کر اور باتیں کر رہے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جائے کہ کتنا جو ہے نا اس کے اندر دروغ گوئی، کیا کیا بہتان طرازی اور کیا کیا کچھ چل رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ جو مطلب آپ سے کسی نے وہ جو یہ کہا آپ بائکیہ چلاتے ہیں؟ جی میں بائکیہ فارغ اوقات پہ، تو وہ انہوں نے اس حوالے سے آپ سے رابطہ کیا؟ کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ اس کو دیکھ کر کہ بھائی یہ محنت کرتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے، اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت سارے مطلب فون کیے تھے، دعائیں دے رہے تھے، ماشاءاللہ سب جو ہے نا ایسی باتیں کر رہے تھے کہ میرے دل پہ لگ رہے تھے بہت سارے، لیکن کچھ ایسی باتیں آ رہی تھی کہ اس میں جو ہے نا بالکل منفی اثرات جو ہے نا پھیلے ہوئے تھے۔ جب میں آپ سے ملا تو میری کیا کیفیت تھی میں نے آپ کو بتایا، میں بھی جب ان سے ملا تو میں نے کہا کہ میں تو بہت وہ ہوں گا کہ پتہ نہیں خدا نہ خاصہ یہ جب مجھے ملے تو پٹیاں بندی ہوں گی، بڑی خوفناک کوئی صورتحال ہوگی اور کچھ وہ ہوگی، تو بہرحال میرا بہت دل خوش ہوا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو سلامت رکھے اور اس کو جو ہے نا اس کی علم میں، اس کی عمر میں، عمل میں خوب خوب برکت مقدر فرمائے، اور یہ جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ اس سے خوب دین کا کام لے گا۔ اور یہ باتیں آپ حضرات نے ان کی بھی تفصیلاً سن لی، اور جو میں نے جو بات کرنی تھی وہ بھی آپ نے سن لی۔ اب جو ہے بھائی ہمارے بھائی مولانا انور شاہ صاحب، میں جو ہے نا ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے ان باتوں کی روشنی میں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میں نہایت مشکور ہوں ہمارے محترم مولانا طلحہ صاحب اور مولانا عبدالرافع صاحب اور بہت سارے ہمارے رفقا ہیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا لہجہ بہت سخت تھا اور میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے جو شاید مسند حدیث کے مناسب بالکل نہیں تھے، بلکہ شاید کیا حقیقتاً نہیں تھے، میں اس کے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں۔ اور ضیاء الحق بھائی، اگر آپ کو مجھ سے کوئی ذاتی تکلیف ہوئی ہے یا آپ کے خاندان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کسی بھی صورت میں ہوئی ہے تو میں آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، اور تمام عالم اسلام کے ان مسلمانوں سے جن کے جذبات مجروح ہوئے ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ ایک عالم کی شان یہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جی، آپ کی بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، اور ہم بھی انسان ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرے، اور ہم تو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع اللہ اور توبے کے سلسلے میں اس کے محتاج بھی ہیں، اور ہماری یہ تربیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس طالب علم کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنا مکمل اعتماد مجھ پہ ظاہر کیا ہے، اور اب ہمارے درمیان یہ معاملہ کوئی نہیں ہے، اور یہ اپنی کلاس میں موجود ہیں، اور ابھی سے میں ان کو دستار فضیلت کی مبارک دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بالکل جی، اور آپ نے بھی کہہ دیا، آپ کے دیکھیں آپ کے استاذ ہیں، بالکل اچھا انہوں نے آپ سے ایک طرح سے معافی مانگ لی، اور یہ ہے کہ مولانا وہ بھی آپ فرماتے ہیں جو آپ مجھے کہہ رہے تھے، مجھے بتایا گیا کہ حالات جس کی وجہ سے یہ اس لیے کلاس میں سو رہے تھے
کہ رات میں یہ والدہ کی خدمت میں کچھ پیسے کمانے یا بائکیا وغیرہ میں لگے رہتے ہیں، تو مجھے یہ بات بالکل معلوم نہیں تھی۔ اگر معلوم ہوتی تو میں خدا نخواستہ کوئی ایسا ظالم آدمی نہیں ہوں، اور مجھے ابھی پتہ چلا ہے تو ٹھیک ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ اس کے یعنی کہ بدلے کے طور پہ ان کی والدہ کا علاج میرے ذمہ ہے، تاکہ یہ رات کو سکون سے سو سکیں اور ان کا دن میں پڑھائی ٹھیک سے ہو سکے، مکمل پڑھائی کریں۔ اور بالکل ان کو اب کوئی ضرورت نہیں ہے مجبوریاں کرنے کی، تکلیفیں کرنے کی۔ میں انشاءاللہ یہاں موجود ہوں اور ان کی والدہ کا علاج ہمارے ذمہ ہے، اور وہ ہماری ماں ہے۔ ہم جو ہے سب اپنے بھائیوں کو چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ حاسدین اور جس قسم کی بھی دین دشمن عناصر ہیں ان کو ناکام کر دے، اور اللہ کا فضل ہے جیت ہماری ہو چکی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ مولانا رافع صاحب ایسے کریں، دعا کراتے حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام گفتگو آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ ہمارے وفاق المدارس میڈیا کے ذمہ دار جناب مولانا طلحہ رحمانی صاحب اور برادر مولانا انور شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آج اپنی مادری علمی جامعہ حسن العلوم عربیہ میں آیا ہوں، جہاں 7 سال میں نے درجہ ثانیہ سے دورہ حدیث تک میں نے تعلیم حاصل کی، اور میرے شیخ، میرے استاد، میرے مربی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس دفتر میں آج مجھے آنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ برادر مولانا انور شاہ صاحب نے اپنے تمام گفتگو آپ حضرات کے سماعت کر چکے ہیں۔ میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جامعہ حسن العلوم عربیہ اور اس کے تشخص، اس کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی، وہ انشاءاللہ العزیز ناکام ہوئے، اور جو بھی تمام دینی ملک بلکہ تمام دینی اداروں کی تشخص اور وقار کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ وہ ہمیشہ منہ کی کھائے گا۔ میں حضرت کا انتہائی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے بہت عزت افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے، اور یہ ادارہ ہمیشہ پلتا پھولتا رہے۔ اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک آخری بات میں اپنے تمام جو سننے اور دیکھنے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ اب اس موضوع پر اور اس ٹاپک پر جو ہے نہ ہمارے برخوردار ہیں ضیاء الحق بھائی، ان کو کوئی تنگ کرے، اور نہ ہی جو ہے نا ادارے یا ان کو کوئی رابطہ کر کے ان کو پریشان کریں گے، کیونکہ ہم بھی صحیح بات ہے کہ 2 دن سے کوئی بھی سویا نہیں ہے، جو ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا سے لوگ رابطے کر رہے تھے، تکلیف میں اور اس میں تھے۔ تو نہ اب یہ ہے کہ مہربانی کر کے اگر کسی کو ویسے اس موضوع پر یا اس ٹاپک پر کوئی پروگرام کرنا ہو، ہم انشاءاللہ الگ سے بیٹھ کے کر لیں گے، ہم سے کر لیں آ کے۔ اور لیکن یہ ہے کہ بس اب یہ ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے اب ختم ہو چکا ہے، اور نہ اس ٹاپک پہ ضیاء الحق بھائی نے جس طرح یہ کہا، اور نہ یہ ادارے والے حضرات، نہ یہ اب اس موضوع پر کوئی کہیں بات کریں گے، یا جس طرح وہی ہے کہ آپ جو ہے نا ظاہر سی بات ہے جو حاسدین ہیں جن کو وہ ہے تو وہ تو مطلب ہماری ان باتوں میں بھی سب کچھ وہ کریں گے، وہ تو یہ مطلب جو دونوں نے ہی عجیب بات ہے کس طرح ماشاءاللہ ایک استاد اور شاگرد کیا جو ہے نا عجیب وہ ہے، سب نے معاف کیا اور سب وہ کر لی۔ تو اب یہ ہے کہ جو مطلب جو منفی سوچ رکھنے والے ہیں یا جو باتیں کرنے والے ہیں، تو بس ان سے یہ درخواست کریں گے کہ بھائی اب ہماری طرف سے اور یہ ادارے کی طرف سے اور اس بچے کی طرف سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ میڈیا پر کسی بھی حوالے سے نہیں آئے گی۔ یہی ہمارا یہ بیان ہے، اور یہی یہ ہے آن کیمرہ اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اس موضوع پر جو ہے مزید جو ہے کوئی بات نہ کی جائے۔